السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 139 اینڈ آنورڈس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو ہم ریسنٹ آیات جو پڑھ رہے ہیں بیسکلی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خلیل الرحمن کی سیرت بیان کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ ایک دیکھنے میں آپ کو ایک فرد لگ رہے ہیں، اللہ کے بہت پیارے حبیب خلیل، اللہ کے بہت ہی بزرگیدہ جو ہے نبی ہیں، اور یہ اپنی ذات میں ایک پوری امت ہے. اور ایک طرف بنی اسرائیل ہے جو کہ انہی کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے سے ذریت ہے، اور وہ فیل ہوگی کیونکہ انہوں نے اب اللہ تعالیٰ سے اخلاص نہیں کیا، اللہ کی بندگی کا حق نہیں ادا کیا. دوسری طرف ایک ہستی ہیں اور انہوں نے زندگی میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایکسٹرا آرڈنری ٹیسٹ دیے اور انہوں نے ہر ٹیسٹ میں اپنے رب تعالیٰ کا جو ہے وہ کے ساتھ وفا کی اور اللہ کے آزمائشوں پہ پورے اترے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو انسانیت کا امام بنایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابراہیم کی اولاد ہے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے سے 12 بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں. اور یہ سب کے سب ان سب نے گواہی دی، انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ بات سمجھائی کہ تم لوگ اسلام پہ قائم رہنا. یہ دین اسلام، لفظ اسلام جو اپنے لیے مسلم، یہ حضرت ابراہیم نے اپنے لیے چنا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نبی مسلم تھا، انہوں نے وصیت بھی اپنی اولاد سے کیا کہ مرو گے تو صرف اسلام کی حالت میں مرنا. لیکن یہ آنے والی بعد میں بنی اسرائیل جیسے جیسے اپنے دین سے اصل سے دور ہوتے گئے، اپنے حقیقت سے دور ہوتے گئے، شیطان ان کے لیے غلط راستے مزین کرتا رہا، اور یہاں تک کہ یہ وہ جو دین حنیف تھا، جو اللہ کے ایک رنگ کا دین تھا، اس میں انہوں نے اپنے علاقائی زبان اور نسل کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر کے اور ان نیو آئیڈینٹیٹیز کو انہوں نے اپنی اصلیت سمجھ کے انہوں نے اپنے اندر فرقے بنا لیے، یہ حق سے دور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے لاسٹ 2 آیات لاسٹ اسٹڈی میں پڑھی تھی، جب اللہ تعالیٰ پہلے جمع کا صیغہ یوز کرتے ہیں آیت 137 میں کہ فَإِنْ آمَنُوا، کہ بے شک اگر یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یہ تم جیسے اے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم یہاں پہ جمع کا صیغہ تو امت سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ لوگ ایمان لاتے جس طرح تم سب لائے ہو تو ان کو بھی اللہ ہدایت ضرور دیتا. لیکن اگر یہ اللہ سے منہ پھیریں گے تو پھر یہ بیسیکلی شقاق میں پڑ جائیں گے، اختلاف میں پڑ جائیں گے، اپنے بغض اور حسد میں ہی بھٹکتے رہیں گے. لیکن جو اگلا ورڈ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب یہاں پہ واحد کا صیغہ آ گیا، اب یہ امت سے نہیں کہا جا رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے. یعنی کہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ پہ توکل کیا جائے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے اوپر کامل توکل کرنے والی ہستی ہیں. ایون اگر یہ امتی بھی اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا، تو ان کو بھی یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کو، اللہ کو کیونکہ ذاتی طور پہ اور اس کے حبیب کو عطائی طور پہ کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کافی اپنے حبیب کے لیے. ہاں اے امت رسول اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہمارے حبیب کی اور وہ رحمت للعالمین کی رحمتوں کی تمہیں بہت ضرورت ہے. ان کے راستے پہ چلو گے تو یہ یہود اور نصارہ کا جو انجام ہے یہ تمہارا نہیں ہوگا. ہاں تم نے بھی ان کی طرح اپنے نبی سے وفا نہیں کی، اور یہ تو وہ ہیں جو اللہ کے حبیب ہیں. تو ان سے جس نے وفا نہیں کی تو ان پچھلوں کے ساتھ بھی ہوا، وہ بھی نبیوں کی اولاد ہے. لیکن جب وہ اللہ کے راستوں سے بھٹکے تو اللہ نے بھی ان کو پھر اپنی رحمت اٹھا لی اور پھر شیطان کے حوالے کر دیا جو ان کو بغض اور اختلاف میں ڈالتا رہا. پھر جو لاسٹ آیت ہم نے پڑھی تھی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. اب یہاں پہ دیکھیں صبغۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کے عشق اور اللہ کی بندگی میں رنگنا، ڈوبنا. یعنی کہ ایسا انسان کہ اگر اس کو دیکھیں تو اللہ کی یاد آئے، اس کا اخلاق خلق اللہ پہ ہو. اللہ رحمان ہے، وہ بندوں کے ساتھ رحمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ جبار، اب جبار کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو اس طرح جوڑنا کہ اس کے درمیان جہاں سے وہ چیز ٹوٹی ہے وہ جوڑ تک نظر نہ آئے. تو ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے بن جائیں ہم. اللہ تعالیٰ کریم ہے، ہم بھی لوگوں کے ساتھ شفقت اور کرم کا معاملہ فرمائیں. اللہ کے اخلاق کو ہم اپنائیں. تو
تو صبغت اللہ یہ لفظ اس لیے بھی یوز ہوا ہے کیونکہ عیسائیوں کی ایک رسم آج بھی ہے، بیپٹزم وہ کرتے ہیں کہ جب بچہ 7 دن کا ہوتا ہے تو وہ ایک ہولی واٹر، ایک کلرڈ واٹر ہوتا ہے جس میں وہ بچے کے سر کو ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی کیونکہ اس کے جسم سے گزر گیا ہے اس کے اوپر چڑھ گیا، تو یہ بیسیکلی عیسائیت کا رنگ آج اس پہ چڑھ گیا اور اب یہ پاک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان پانیوں سے کوئی پاک نہیں ہوتا، دنیا کے کسی رنگ سے کوئی جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے. اصلی رنگ ہے اللہ کا رنگ، اور یہ رنگ مانوی رنگ ہے، توحید کا رنگ ہے. یعنی کہ انسان کو پتہ ہو کہ یہ جو دنیا کے رنگ ہیں اتنے زیادہ، ان کو میں نے چھوڑ کے اپنے رنگ رب کی چاہت میں رنگنا ہے. مجھے کوئی انسان کہتا ہے میری چاہت ہے کہ تم اس طرح کا لباس پہنو، میں ٹی وی دیکھتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ سوسائٹی کی میرے بارے میں چاہت ہے، میرا فگر ایسا ہو، میرا رنگ ایسا ہو، چال ڈھال ایسی ہو، بات میں اب یہ دنیا کے رنگ ہیں. لیکن جب آپ صبغت اللہ کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اللہ کا رنگ پھر کون سی ہستی ہے جس پہ یہ رنگ سب سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں رکھا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں کسی پہ یہ رنگ دیکھنا ہے تو میرے حبیب کو دیکھو، ان کے راستوں پہ چلو گے تو اللہ کے رنگ میں رنگتے جاؤ گے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ. آپ ہر چیز میں یہ چیز اپلائی کریں. کوئی لباس میں چاہتی مگر جو میرا رب چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے اینی تھنگ گریسفل اینڈ ڈیسنٹ. اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں کہتا پینٹ پہنے، جینس پہنے، شلوار قمیض پہنے، چوغا پہنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قرآن پاک میں ہمیشہ گائیڈ لائن اور پرنسپلز ہوتے ہیں. با حیا لباس ہو، ٹھیک ہے، جس میں عزت اور زینت ہو، لیکن زینت گریسفل قسم کی زینت ہو، جس میں آپ کا ستر بھی ہو. اب یہ گائیڈ لائنز ہیں، آپ جو مرضی ڈیزائن کر لیں لیکن آپ ان گائیڈ لائنز کے اندر ہیں تو ہر چیز جائز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جس نے میری عطا کی ہوئی زینتیں تم پہ حرام کی؟ ہم نے حلال کی ہیں. ہاں ان کی حدوں کو نہ توڑنا، حدیں جانور توڑتا ہے، اور ایون جانور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی اللہ نے جو انسٹنکٹس ان کو دی ان سے وہ بھی باہر نہیں نکلتے. اور یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. تو صبغت اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو جینا، کوئی چاہت نہیں مگر اللہ کی چاہت. یہ چیز جو آپ جیتے ہیں دیٹ صبغت اللہ. اب آپ اگر نوٹ کریں، ابھی ہم آیات کو آپس میں جوڑیں اگر، تو آیت نمبر 136 جو بھی گزری ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا لیول کیا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. سب سے پہلا لیول ہے اسلام اور اطاعت. اسلام پہلا لیول ہے جس کا مطلب ہے جو بھی اسلام پہ کام عمل کرے گا وہ مسلم ہوگا. مسلم یا اسلام کا کیا مطلب ہے؟ کامل اطاعت کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کر لینا، سر تسلیم خم کر لینا. جس طرح آپ میدان جنگ میں ہتھیار ڈال دیں کسی کے آگے، ٹھیک ہے، آپ کے بس جو تیری چاہت ہو میری چاہت. جب آپ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیں، اور دس از اسلام، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا لیول ہے. لیکن جو اللہ کے رنگ میں رنگنے والا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ وہ اللہ کا صرف مسلم نہیں ہوتا، وہ اسلام پہ نہیں ہوتا، وہ اس سے ایک سٹیج اوپر ہے، وہ ایمان کے لیول پہ ہے. وہ صرف زبان سے نہیں کہتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا ایک ایک عمل اس عبدیت کو، اس بندگی کو پورٹرے کرتا ہے. اس کا اسلام اس کے عمل میں نظر آتا ہے. اب جہاں پہ اسلام اطاعت ہے وہاں پہ یہ جو عبدیت ہے، یہ جو عبادت ہے، جو یہ عمل عبادت ہے جس کو ہم ایمان کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ شدید ترین اللہ کی محبت کے ساتھ اطاعت کرنا. ایک تو وہ اطاعت ہوتی ہے نا جو آپ جبرن کرتے ہیں، مجبوری میں کرتے ہیں، جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے کرتے ہیں. ایک پھر وہ اطاعت ہے جو صرف آپ اللہ کے چہرے کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک، تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا. تو دس از دا سیکنڈ لیول. اور پھر تھرڈ اگلی آیت 139 جو آج ہم نے پڑھنی ہے اس میں شروع ہو رہی ہے. لیکن اس سے بہت اللہ یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی ایڈ کرتی جاؤں کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، کائنات میں ایک واحد یکتا ایک ہی نور ہے.
باقی ظلمات بہت سے ہیں. تو وہ ایک ہی نور ہے, اس کا مطلب اللہ کا رنگ ایک, کہ یونیورسل بردرہڈ کی بات ہوئی ہے. دیکھیں فقہی اعتبار سے کوئی کسی بھی مسلک کو مانے کہ ایک بات ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ فقہی طور پہ جس مرضی اسکول آف تھاٹ کو مانیں, لیکن وہ مسلک اگر آپ کی آئیڈینٹی بن جائے اور دین پہ مقدم ہو جائے تو یہ دین حنیف کے خلاف ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بھی بارے میں فرماتے ہیں, یہود اور نصارہ کے بارے میں, اور یہ آگے چل کے یہ آیت آئے گی, وہیں پہ چلیں بات کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, آتو ہاں جوننا, کیا تم ہم سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہو, حجت بازی کر رہے ہو, فی اللہ اللہ کے معاملے میں, وَهُوَ ربنا, حالانکہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے, وہ ربکم اور تمہارا بھی رب ہے. یہ دین ایک اخلاق سکھا رہا ہے, ہمیشہ کامنالٹیز پہ بات کریں, اختلاف پہ بات نہ کریں. لیکن دو ڈیفرنٹ لوگ ہیں, انہوں نے آپس میں ایک برج بنانا ہے. میں ایک ہستی ہوں, ایک آپ سننے والی ایک ہستی ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے آپس میں ایک, میں بالکل ڈفرینٹ انسان ہوں, آپ ایک بالکل ڈفرینٹ انسان ہیں, ہماری طبیعتیں ڈفرینٹ ہیں, ہمارا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, ہماری زندگی ڈفرینٹ ایکسپیرینس سے گزر کے یہ آج جو میں انسان ہوں, میں بنا ہوں, آپ بنیے یا بنے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں ایک تعلق ہو, ایک برج قائم ہو, تو یہ اختلاف پہ تو نہیں قائم ہو سکتا. تو میں اور آپ کوشش کریں گے ان چیزوں کی بات کریں جو میرے اور آپ کے بیچ میں کامن انٹرسٹ ہیں. تو یہ اخلاق قرآن سکھا رہا ہے کہ ہمیشہ جوڑنے کی بات کیا کرو, توڑنے کی بات نہیں کرو. یہ قرآن کا ایک بہت بڑا اخلاق ہے. بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات پاک میں یہی ایک چیز, یہ اصول جی کے دکھایا امت کو کہ کامنالٹیز پہ کیسے لوگوں کو جوڑو. ایک اللہ کے بندے, سب سے بڑی کامنالٹی کہ ہم سب اپنے ایک رب کے بندے ہیں. ہم سب کس مرضی دین فرقے جس کے بھی ہم بندے, ہم سب اپنے رب کا نور لے کے گھوم رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بھی, آپ سرور کائنات ہیں, کائنات آپ کے آگے اللہ کے حکم سے جھکی ہوئی ہے, اور آپ اس عورت کی بھی خدمت کرنے جا رہے ہیں, اس بوڑھی عورت کی جو آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں بھی اللہ کا ہی نور ہے. اور یہ تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ نے یہ, آپ اس طرح کا اخلاق رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں, ان کو دیکھو ہمیشہ جوڑنے کی بات کی, اور اس اخلاق سے وہ عرب جو کسی کی نہیں سنتے تھے, وہ اپنے رب کے سامنے صرف اسلام کی لیول پہ نہیں تھے صحابہ, وہ ایمان اور اخلاص کے لیول پہ چلے گئے. صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کہ اللہ تو کسی کے سامنے کے نہیں کھڑا ہوا. اس اللہ کا کلام آیا, اور کلام اللہ کو جینے والے آئے, جو کہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رنگ کو دنیا کے سامنے دکھایا. اور اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی توڑنے کی بات نہیں کی, ہمیشہ قوم. اور یہی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کیوں لڑتے ہو ہم سے. بہت سے اگر تم باتیں نہیں مانتے, کامنالٹی دیکھو کہ تم مشرکین کے زیادہ قریب ہو یا ہمارے. تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو جو ہم, تمہارا اور میرا, ہم سب انسانیت کا ایک ہی رب ہے. تم یہ مانتے ہو کہ اللہ نے ساری کائنات بنائی. ہم بھی یہ کہتے ہیں ایک ہی اللہ جس نے ساری کائنات بنائی, نہ تمہارا رب کوئی اور ہے نہ میرا رب کوئی اور ہے. یہ مشرکین کیسے تمہارے دوست ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے, بتوں کے آگے سجدے کرتے ہیں. تو کیوں تم ہم سے لڑتے ہو, حالانکہ ہم سب کا ایک ہی رب ہے. ہم سب کے جو اوپر انبیاء ہیں, اگر آپ کے اوپر آپ حضرت اسماعیل کو نہیں مانتے, حضرت اسحاق کو مانتے, تو دیکھیں حضرت اسحاق کے والد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہاں, حضرت اسماعیل کے والد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ہم سب کہتے ہیں کہ ہم تو دین حنیف پہ ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم دین اسماعیل علیہ السلام یا دین اسحاق علیہ السلام پہ, حالانکہ ان کے بھی ہم دین پہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کا نام رکھا دین حنیف, دین اسلام. ابراہیم علیہ السلام کی ملت چلائی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کامنالٹی پہ ان سے کوشچن کریں اور فرما دیں وَلَنَا أَعْمَالُنَا, بے شک ہمارے لیے ہمارا عمل ہے. اگر ہم کوئی غلطی بھی کر رہے ہیں تو اے اہل کتاب, ہمارے لیے ہمارا, اللہ ہم سے ہمارے عمل پہ کوشچن کرے گا. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, لیکن تم سے بھی تو تمہارے اعمال پہ کوشچن کرے گا. ہم اگر نعوذ باللہ غلطی بھی کر رہے ہیں, تم اپنا عمل ٹھیک کر لو. تم اگر تم سمجھتے ہو کہ مسلمان غلط ہیں, تو ان مسلمانوں کی اس غلطی کو ایسا حسد اور بغض نہ بناؤ کہ تمہارے اچھے اعمال بھی زیرو ہو جائیں.
تم پھر اچھے عمل بن کے کام کر کے دکھاؤ. اور پھر یہاں پہ وہ جو اعلیٰ ترین بندگی کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اور یا رسول اللہ فرما دیں کہ ہم تو اللہ کے مخلص بندے ہیں. یعنی کہ اسلام اطاعت سے اوپر ایمان کا لیول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بندگی کا، عبدیت کا، شدید اللہ کی محبت کے ساتھ اطاعت کرنے کا لیول. لیکن اس سے اوپر پھر حنیف ہونے کا لیول ہے جو مخلص اللہ کے بندے، یہ احسان کا لیول ہے. یہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دی یہ ان سے بھی بڑھ کے اپنے رب کے احکامات پورے کرتے ہیں. جو ان کے فرائض ہیں، فرائض ایک طرف، یہ نفلی عبادات سے، اور یہ عبادت صرف مسلے پہ نہیں ہوتی جہاں پہ ان کو حق ہے بدلہ لینے کا، اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. جہاں پہ اپنی جان بچا سکتے ہیں اپنے رب کے لیے جانیں دے دیتے ہیں. یہ خالص ان کو نہ جنت چاہیے نہ ان کو دوزخ کی اتنی کی پرواہ، ان کو صرف اللہ کا وجہ چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے. ان کی پوری زندگی اپنے رب کے دیدار میں کی چاہت میں گزر جاتی کہ یا اللہ کب وہ لمحہ آئے گا. ہم تو دن گن رہے ہیں، کب وہ دن آئے گا جس دن آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، آپ کے چہرے مبارک، آپ کی رحمت کو ہم فیل ڈائریکٹ کریں گے، آپ کے چہرے مبارک کا دیدار ہم کریں گے. تو یہ جو مخلص انسان ہے، جو احسان کے لیول پہ محسن ہے، یہ کون ہے؟ جو حنیف ہے، جو دنیا کے رنگوں سے آزاد اپنے ایک رب کی چاہت کو جینے والا ہے. فاطمہ نہیں رہتی پھر کہ فاطمہ کہتی یا اللہ جو آپ کی، جب آپ نے فاطمہ کو پیدا کیا تھا آپ کی ایک چاہت تھی فور فاطمہ یہ بنے گی، فاطمہ ایسی ہونی چاہیے. بابر صلی نے دعائیں کی یا اللہ جب میری امت میں فاطمہ ہے اس کو ایسے بنائیے گا تو میں جیوں اس حقیقت کو، یا اللہ میں نے وہی بنا. فاطمہ کی اپنے بھی کوئی چاہت نہیں، جو آپ کی چاہت ہو میری چاہت ہے. دس از اخلاص. اور اس کو تفویض کا لیول بھی کہتے ہیں. تفویض کا مطلب افوض امری اللہ، میرا ہر کام، میری ہستی اللہ کے سپرد، ہر چیز اللہ کے سپورٹ کریں. یہ اخلاص ہے. اور اس کے اوپر اللہ کا وعدہ. اللہ تعالیٰ جب ابلیس، آگے چل کے ہم پڑھیں گے وہ آیات جہاں پہ ابلیس کا واقعہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پہ نظر کرم کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے قیامت کے دن تک تم نے مہلت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ان بندوں کو نہیں چھوڑوں گا جن کی وجہ سے میں بھٹکا ہوں نا، جن کے حسد میں، ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس نے دنیا میں تمہارا ساتھ دیا تو ٹھیک ہے وہ تمہارے ساتھ ہی اس کا انجام ہوگا، لیکن یاد رکھنا تم میرے مخلص بندوں کو کچھ نہیں کہہ سکو گے. اور وہ بھی مانے گا، ابلیس بھی مانا کہ اللہ ٹھیک ہے صرف آپ کے مخلص بندوں کا، ٹھیک ہے میرے پاس کوئی ان کا توڑ نہیں، آپ کے مخلص بندے کے میں قریب نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ جتنے غفلت میں پڑے ہیں نا آپ دیکھنا میں ان کو اپنے ساتھ لے کے آؤں گا. تو کامل اخلاص، اپنے آپ کو خالص اللہ ہی کا ماننا. اور جب میں ہوں ہی اللہ کی تو پھر فاطمہ کی چاہت کیا چاہت؟ پھر اللہ کی چاہت. میرا حکم کیا حکم؟ اللہ کا حکم. میری رضا کیا رضا؟ اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا ہے بابر رسول اللہ علیہ وسلم کی رضا میں، اللہ کی رضا ہے بابر رسول اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے میں، ان کے قدموں کے اوپر جو ہے وہ چلنے میں، ان کی سیرت کو جینے میں. تو جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے خالص اللہ کے لیے ہو جانا، یہ تھرڈ لیول ہے. ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، انا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولادیں، کانو وہ تھیں، ہودن اور نصارہ، یہودی یا نصرانی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یار سپر ذرا ان کو لاجک سے سمجھائیں، ان کو جھنجھوڑیں ان کی غفلتوں سے. غفلت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور جو باقی انبیاء ہیں یہ یہودی یا نصرانی تھے، یہ مسلم نہیں تھے. اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے سے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو نہ توریت آئی تو نہ انجیل آئی. ایون حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے زمانے میں توریت اور انجیل نہیں آئی. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو مسلم کا، بلکہ آپ ہی نے تو لفظ مسلم پسند کیا اپنے لیے. حضرت اسماعیل حضرت اسحاق نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا مسلم کہا. حضرت اسحاق کے آگے سے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پوری زندگی مسلم. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سب کے سب مسلم. اور ابھی ہم پیچھے پڑھ کے ہیں کہ انہوں نے مرنے سے پہلے سب نے اپنی اولادوں کو ایک ہی بات کی کہ ہم بھی مسلمان مر رہے ہیں، تم بھی دیکھنا ایسی حالت میں نہ مرنا کہ مسلم نہ ہو. تو یہودیت تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی
بعد میں جب حضرت موسیٰ پہ توریت اتری اور بعد میں جا کے تم نے یہ اپنے لیے لفظ، اس سے پہلے تو تم اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے تھے، تو تم نے بعد میں جا کے اپنے لیے یہ لفظ نام ڈھونڈے، تو ان ہستیوں کے ساتھ تم یہ اپنے فتوے کیسے لگا سکتے ہو جن کے زمانے میں یہ دونوں کتابیں اتری نہیں، اور یہ تو نام تم نے اپنے لیے پسند کیا؟ تو تم کیسے کہتے ہو؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ وہ ان کے اوپر یہودیت یا نصرانیت کا رنگ تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے انتم عالم، کیا تم زیادہ جانتے ہو جو اس زمانے میں تھے ہی نہیں؟ اور ایک الحی القیوم، اول والآخر، ظاہر الباطن، تمام جہانوں کا علم رکھنے والا، ٹائم اینڈ اسپیس کو اپنی مٹھی میں پکڑنے والا، ام اللہ، یا وہ زیادہ علم رکھتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بعد آنے والے تمام نبی وہ کون تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادتن، جس نے چھپا لی شہادت کو، اندہ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی اس کو۔ اب آپ کو پتہ ہے یہودیت میں بھی اور نصرانیت دونوں، توریت اور انجیل میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو نشانیاں وہ اتنی واضح تھیں کہ قرآن پاک گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ایسے پہچان، آپ کی صداقت کو، آپ کے اللہ کے کامل نبی ہونے کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی سگی اولاد کو۔ یہ ان کا بغض ہے جو ان کو جو ہے یہ شہادت چھپانے پہ مجبور کر ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور ہرگز نہیں ہے اللہ، بے غافلن، کسی سے بھی غافل، اما تعملون، جو تم کام کر، تمہارے ہر عمل، اس عمل تو ظاہر کی چیز ہے نا، وہ جس نیت پہ عمل ہو رہا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اس نیت کے پیچھے بھی کیا جذبات اور کیا ارادے اور کیا دلوں میں اٹھتے ہیں خیالات، اللہ تو وہ بھی سب کچھ سن رہا ہے۔ تو یہاں پہ انسان کو یہ، ہم اسلام والوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو آج یہ سب لڑتے ہیں یہود اور نصارہ کہ یہ نبی اور یہ بڑی بڑی ہستیاں، انبیاء جو ہیں امت میں، انسانوں میں، نبی کا کوئی غیر نبی مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر انبیاء اور رسل کے بعد اہل بیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ مقامات اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ آج ہم نے بھی تقسیم کر لیا، فلاں، مطلب آپ خود سوچیں کہ دیوبندی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، وہابی ہو گئے، اہل سنت ہو گئے، اہل تشیع ہو گئے، جتنی بھی ہمارے فرقے ہیں، فقہی اعتبار سے کسی مسلک کو ماننا غلط نہیں ہے، سب کی بنیاد دین پہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم سب بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہیں، ان کے ہم سب غلام ہیں، ہم سب ایک ہی قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ تو فقہی طور پہ ہم اگر کسی مسئلے کو الگ سے مانتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، ہاں اس تقسیم کو ہم اپنی آئیڈینٹی بنا لیں، جس طرح انہوں نے بنا لیا۔ یہودیوں نے نہ مانا انجیل کو، انجیل والوں نے توریت کا انکار کر دیا، اور پھر دونوں نے مل کے آنے والی کتاب جو کہ حق ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ لوگ جو بڑی بڑی ہستیاں گزری، اللہ کے پیارے گزرے، وہ بھی جو ہمارے آنے بعد کے بنائے ہوئے دنیا کے رنگ ہیں نا، ان میں رنگے ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس زمانے میں تو نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی وابی تھا، نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی سب ایک اللہ کے مسلم تھے، سب ایک ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جینے والے تھے۔ اور جب ہم قیامت کے دن جائیں گے، وہ لوگ جو اس دنیا میں مسلکوں پہ لوگوں پہ فتوے جاری کر کے لوگوں کو شہید کرا دیتے ہیں، امام بارگاہوں پہ حملے کرتے ہیں، مساجد پہ حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درسگاہوں پہ حملے کرتے ہیں، اور ہم نے ان مسلکوں کو اپنے دین پہ مقدم کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے تم میں اور ان یہود اور نصرانیوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنی تقسیم سے اوپر اٹھ کے مخلص نہیں ہو سکے، تم بھی اپنی اس تقسیم کے اندھیروں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں بندگی کس کی ہو رہی ہے، اور تم نے اپنے ان چھوٹے چھوٹے جو فرقے ہیں ان کو ہی اپنا سب کچھ مان لینا، اور اخلاص پہ تو اٹھنا بہت ہی دور کی بات ہے۔ اور یہ غفلتیں ہیں، تم پہ پردے ہیں، ان کو چھوڑ دو، صبغت اللہ، ایک اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تل کا امتن، یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر گیا۔ پہلے یہود و نصارہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تھی، ان کو بھی سمجھایا تھا کہ جو
پہلے بزرگوں نے نیکیاں کی وہ ان کی تھی. اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو پہلے گزر گئے وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے والے تھے. وہ سب اہل بیت اطہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے، ان کے اوپر فدا ہونے والے تھے. وہ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ کا احترام کرنے والے تھے. وہ ایک امت تھی، وہ ایک زمانہ تھا، وہ گزر گیا. اللہ ان کے لیے ماں کا سبق جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم نے کمایا اس کی ذمہ داری تمہاری ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. صدق اللہ العظیم. اللہ نے کام تک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے بھی غلطی کو تغیر شروع تو بخشتے معاف کر دے ہم سب کی طرف سے. تمام انبیاء، تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اصحابہ، تمام امت، تمام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں جتنی امتیں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، زندہ قیامت تک آئیں گے، تمام ملائکہ رضا الغیب، تمام سابقون اللہ صالحین بابا سپرم کی مجھے غلام بیٹی کی طرف سے قرآن پاک پڑھنا اپنی شان کلیمی کی شایان شان قبول منظور کرتے ہوئے، اور ہم سب کی طرف سے ہدیہ برگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مودت اہل بیت اطہار سے، اور ولایت بابا مولا علی سے، اور یا اللہ اپنے نور پاک سے ہمیں دنیا اور آخرت میں معتمد اور شاد اور آباد فرما دے. آمین. جزاکم اللہ خیر.